السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یقیناً اللہ کے حفظ و ایمان میں ہی ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی اور آگے پہنچانے کی۔ تو نئے آنے والے لوگ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس بھی لازمی دیں۔ چلیں دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 7 سورہ الانعام، آیت نمبر 52 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابك علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین۔ واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی کے ساتھ، لا پہ الف مدہ، تا تو پہلے تا باریک ہے، پھر تو پر ہے، تا تو اس طرح تا تو اس طریقے سے، لیکن تو کو جلدی پڑھیں گے قلقلے کے ساتھ۔ را پر پڑھا جائے گا ضمے کی وجہ سے، پیش کی وجہ سے۔ تا تو رو دل، اور دال کے نیچے زیر ہے، زی پہ یا مدہ، نون کی حرکت کو کھینچیں گے نہیں، یدعون دال پہ قلقلہ اور او پہ واو مدہ، ربہم بالغداتی۔ اب ہے میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ، غائن پر ہوگا، دا پہ علی مدہ کا قائم مقام ہے، اس کو کھینچیں گے، تا کی زیر کو کھینچیں گے نہیں، والعشی، ٹھیک ہے، عین کو وسط حلق سے ادا کرتے، باریک بھی ادا کرنا، شی، فٹافٹ ہم نے شین کی زیر کو یا کے ساتھ ملانا ہے، اور یا کی نبر کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس کو آواز کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہوئے جلدی سے اس زیر کو ادا کرنا ہے، لیکن لمبا نہیں کرنا۔ یریدون، ری پہ یا مدہ، را باریک پڑھا جائے گا، دو پہ واو مدہ، وجہہ۔ اب یہاں پہ ہم نے الٹے پیش کو کیا کیا، جب ہم ساکن کرتے ہیں تو یہاں پہ دونوں ہی ہا ادا ہوں گے، یہ نہیں وجہہ، وجہ جیم پہ قلقلہ، وجہہ، ہا دونوں ہی ہا ادا ہوں گے۔ ما پہ الف مدہ، علی کا عین کو وسط حلق سے، لئی پہ یا لین، من یہاں پہ اظہار کیونکہ آگے ہا حروف خلقی میں سے آ رہا ہے، حسابہم من شیء وما۔ اب یہاں پہ کیا ہے، سا پہ الف مدہ اور میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے، تو یہاں پہ ادغام شفوی، نون پہ اخفاء حقیقی، شیء و شیء پہ یا لین اور تنوین زیر کے بعد واو متحرک ہے، تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، ما پہ الف مدہ، من نون پہ اظہار ہے، حسابک، سا پہ الف مدہ، سین پہ سیٹی کو واضح کریں، علیہم، یہاں پہ لئی پہ یا لین اور یہاں پہ ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم متحرک، نون پہ اخفاء حقیقی، شیء یہاں پہ شیء پہ یا لین کا قاعدہ، اور یہاں پہ اخفاء کریں گے تنوین زیر پہ، فتطردہم، تا باریک، تو پر ہے اور ساتھ میں قلقلہ بھی ہو رہا ہے، تا تو ٹھیک ہے، یہ والی ادائیگی، تا تو رودہم، ٹھیک ہے، میم پہ اظہار شفوی، کو پہ واو مدہ، من الظالمین، ظا جون سے ہے پر ہے، الف مدہ قائم مقام کے ساتھ، می پہ یا مدہ، اور ساتھ ہی جب نون پہ ہم وقف کریں گے تو وقف بالاسکان ہوگا۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا، آگے ہے، ٹھیک ہے، واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی کے ساتھ اور را پہ الف مدہ کا قائم مقام، فتنّا نون پہ غنہ کرتے ہوئے الف مدہ، بعضہم دوت پر ہے، میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ، ببعضل دوت پر ہے اور آگے لام کے ساتھ جب ملائیں گے تو ادغام
بلا غنہ یعنی ادغام بغیر غنے کے کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ یہ دیکھیں یہ ادغام کیونکہ پیچھے کیا تھا بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا، ادغام بغیر الغنہ، قو پہ واو مدہ، لو پہ ہم 4 حرکت کھینچیں گے۔ أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا۔ اب یہاں پہ لام کی زیر کو لمبا نہیں کریں گے، قو پہ واو مدہ اور اس کو 4 حرکت کھینچیں گے کیونکہ آگے بھی کہ یہ ہے مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اب آہا اس کو 4 حرکت، او کو فوری پڑھیں گے، لا کو بھی 4 حرکت اور ای حمزہ باریک پڑھتے ہوئے اس کو کھینچیں گے نہیں۔ من اللہ غنہ کرنا ہے اور ساتھ ہی جلالہ کا لام پر، علیہم من بیننا، لئی پہ یا لین، یہاں پہ میم ساکن کے بعد میم متحرک، ادغام شفوی، میم اوپر چھوٹا سا نظر آ رہا ہے نون کے اوپر تو آگے با آ رہا ہے تو یہ اقلاب کا قاعدہ ہوگا یہاں پر، بئی پہ یا لین، بیننا، اور یہ وقف بھی کیا ہو گیا، وقف بھی سکون کیونکہ اوریجنل حالت میں ہی ہم اس کو ادا کر رہے ہیں الف مدہ کے ساتھ۔ علیس اللہ، لئی پہ یا لین، اس میں جلالہ کلام پر، بیعلمہ، ٹھیک ہے، ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، بالشاکرین، شا پہ الف مدہ کا قائم مقام اور ری پہ یا مدہ، نون پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب یہاں پہ ہم نے واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی کے ساتھ اذا یا پہ الف مدہ کا الف مدہ ہو رہی ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، جاءک الذین، جا کو 4 حرکت کھینچیں گے، حمزہ کو باریک ادا کریں گے، ری پہ یا مدہ، یو پہ ہم جھٹکا دیں گے، حمزہ ساکن، یہ دیکھیں، مینونا، نو پہ واو مدہ، بی آیاتینا، آ یا اور نا ان کو ایکولی ایک ہی الف یا پھر 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ فقل، قوف پر ہے، حروف مستعلیہ میں سے، لام ساکن ہے، ہلائیں گے نہیں، سلامن، لا پہ کھڑا زبر، من کو تنوین پیش کو اظہار کے ساتھ ادا کریں گے کیونکہ آگے عین حروف حلقی میں سے ہے، لئی پہ یا لین، میم پہ اظہار شفوی، کتبہ ان حرکات کو ہم کھینچیں گے نہیں، ربکم، را پر پڑھا جائے گا، میم پہ اظہار شفوی، علا یہاں پہ الف مدہ کا قائم مقام، نفسہ الرحمۃ، اگر آپ آگے ریگولر پڑھنا چاہیں تو ہا کی زیر کو را کے ساتھ، را تشدید، اوپر کیا ہے فتحہ تو یہ پر پڑھا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ہم نے ہا باریک ادا کرتے ہوئے وسط خلق سے اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے، رحمہ، یا تو گولتا کو ہا میں بدل دیں یا پھر آگے چلیں، رحمتا حرکت کو پڑھیں گے، انہو غنہ کرتے ہوئے، ہو پہ واو مدہ کا قائم مقام، من نون پہ اظہار، عمیلہ ان حرکات کو نہیں کھینچیں گے، منکم نون پہ قائم حقیقی، میم پہ اظہار شفوی، سوءً بجہالۃ، سو کو 4 حرکت کھینچے ہوئے آگے ہمارا قاعدہ ہو رہا ہے اقلاب کا، ہا پہ الف مدہ، تیم پہ قائم حقیقی، ثم میم پہ غنہ کریں گے، تابا، تا پہ الف مدہ اور با کی حرکت کو کھینچیں گے نہیں، اور من بعدہ یہاں پہ پھر اقلاب کا قاعدہ، ہی پہ یا مدہ کا قائم مقام، واصلح صوت پر، فانہ غنہ کرتے ہوئے آگے جائیں گے تو ہو پہ واو مدہ کا قائم مقام ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، غفور الرحیم، ہو پہ واو مدہ غین پر پڑھا جائے گا اور ساتھ ہی تنوین کے پیش کے بعد را ہے تو ادغام بلا غنہ کا کریں گے قاعدہ، رحیم، ہی پہ یا مدہ اور جب وقف کیا تو وقف بالاسکان اور ساتھ ہی مد عارض وقفی ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ،
واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی کے ساتھ، ذا پہلے مدہ کا قائم مقام، نفصل صوت پر ہے، اور آ یا پہلے مدہ کا قائم مقام ہے، اس کو ایکولی کھینچیں گے، اور ولی تستبین، سین پہ سیٹی کو، بی پہ یائی مدہ، سبیل، بی پہ یائی مدہ، لل یعنی لام کو ہلائیں گے نہیں، جیم پہ قلقلہ، مجرمین، را باریک، می پہ یائی مدہ، نون پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان ہوگا۔ چلیں آیت نمبر 52 سے لے کر 55 تک آیات ہیں، تو آپ لوگ اس کو ضرور اچھی طرح سے پڑھیے گا، سمجھیے گا، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں، اور اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کرتا رہا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔